ہاں، السلام علیکم، میرا نام ندیم خلجی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ خان صاحب کے بارے میں ہے۔ اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ خان صاحب کے وہ تاریخی و آفاقی جملے جن کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خان صاحب نے جو تقریر کی ہے ابھی 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں، وہاں سے پہلے 1-2 جملے نکالتے ہیں تاکہ میں وہ بتاؤں وہ کون سے جملے ہیں جو ان کو دنیا جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، جو پہلا جملہ خان صاحب نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ سمجھ لو پہلا جملہ ہے، یہاں سے ہم بات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں خان صاحب ڈائریکٹ کس کو ایک واضح پیغام دے رہے ہیں، کس کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کسی انسان سے ڈرنے والے نہیں، کسی انسانی طاقت سپر پاور سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کس کو مطلب آپ دیکھ لیں کس کو خان صاحب جو ہے نا للکار رہے ہیں۔ اسی کے بعد تھوڑے ہی کچھ سیکنڈ بعد، کچھ منٹوں بعد خان صاحب ایک جملہ اور کہتے ہیں، دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہمیں غیرت سکھاتا ہے۔ یار آپ چیک کرو یار، یہ خان صاحب ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ غیرت کی بات کر رہا ہے۔ اور بھئی ایسی باتیں تو مولوی کیا کرتے ہیں، مولوی باتیں کیا کرتے ہیں، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، غیرت مند بنو، یہ غیرت کی باتیں تو مولوی کرتے ہیں۔ یہ کون سا مولوی ہے؟ یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ تیسرا، اچھا مجھے ایک یاد آ گیا، جب خان صاحب اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر جو جملہ ہے، خان صاحب نے جب پچھلی مرتبہ جو ہے وہاں اقوام متحدہ گئے تھے، اور وہاں دشمن کے سامنے، اقوام متحدہ میں وہاں ساری طاقتوں کے سامنے جب بات انڈیا اور پاکستان میں ایک بڑی ٹسل چل رہی تھی، اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا کو روکو، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم کوئی جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر ایک بار جنگ ہو جاتی ہے، اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور ہم مرتے دم تک، ہم اینڈ تک لڑیں گے۔ تو یہ تیسرا جملہ ہے خان صاحب کا۔ چوتھا، اسی کل پرسوں والی تقریر میں خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں کہتا ہے ہمیں اڈے دو، امریکہ ہمارے ملک کے اوپر، ہم اس کے اتحادی ہیں، ہم اس کے ساتھی ہیں، ہاں، اور وہ ہمارے ہی ملک کے اوپر حملے کرتا ہے، ڈرون پھینکتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، ہمارا ایک دہشت گرد لندن میں بیٹھا ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہے، اور کیا ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا ڈرون اٹیک پھینک سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اجازت دے گا؟ کیا وہ طاقتیں ہمیں اجازت دیں گی؟ یار کیسی بات کر رہا ہے، بولو اس کی مثالیں چیک کرو یار، کبھی لندن کی مثال دے رہا ہے۔ اچھا مجھے ایک بار اور یاد آ گیا، کیونکہ تقریر سن رہا تھا تو وہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے یہودیوں کی مثال دے رہے ہوں، اگر ہم اتنے یہودی کوئی قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی 100 یہودی مار دیتا ہے، مطلب وہ ان کے تیر چیک کرے خان صاحب کے، کہ خان صاحب جو ہے نا کیسے جملے چبھنے والے جو ہے نا، ان کو جملے ان کے جو خنجر کی طرح لگ رہے ہوں گے، ایسے ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ خیر 4 وہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کہتا ہے کہ ہم کسی کے خوف سے، کہ کسی کے لیے بھی اپنے ملک کی جو سالمیت ہے اس کے اوپر ہم سودا نہیں کریں گے، اس کی سوورینٹی جو ہے اس کے اوپر ہم سودا کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات نوٹ کریں کہ یہ کس ملک کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے؟ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم کہ جس کا جو وزیر اعظم کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، جب وہ جاتا تھا امریکہ جاتا تھا تو اس کی پینٹیں شلواریں تک اتار لی جاتی تھیں۔ آج اسی ملک کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے۔ آخر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ خیر یہ 4 جملے ہو گئے ہیں، ابھی جو ہے نا میں نے اور بھی ڈسکس کرنے، ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو جائے گی، آپ حوصلہ رکھ کے بیٹھیے گا اور حوصلہ رکھ کے سنیے گا، کیونکہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آنے والی۔ اچھا اس کے علاوہ پھر ہم آ جاتے ہیں، خان صاحب جو ہے جب بھی سپیچ کرتے ہیں، 5ویں جملے کی بات کرتے ہیں، خان صاحب جب بھی سپیچ کرتے ہیں اور سٹارٹ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے ایک چھٹا جملہ نکال لیتے ہیں کہ میرا کوئی جو لیڈر ہے،
وہ کوئی اسٹیو جابس، کچھ آئنسٹائن اور کوئی نیوٹن، اس طرح کے 2-4 نام لیتے ہیں. میرا کوئی وہ لیڈر نہیں ہے، بلکہ میرا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو کائنات کا سب سے بڑا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اس کی حیات میں سب کچھ موجود ہے. کیسا لیڈر ہے. اس کے بعد 7ویں پہ آ جاتے ہیں. خان صاحب چلے جاتے ہیں اقوام متحدہ. وہاں جا کے اسلام فوبیا کے بارے میں ان دشمنوں کے سامنے جا کر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہ وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں، بکواس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں اسلام کے بارے میں بغض ہے، آپ لوگ جو ہیں اسلام کو جو ہے نا برا بھلا کہتے ہو، آپ ہر برائی کو اسلام سے جوڑ دیتے ہو، ہر دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیتے ہو. تو وہاں جا کے بات کرتا ہے کہ یہ سامنے جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. پھر ہی اسی وقت اگلے ہی جملے میں، اگلے ہی تھوڑی سی وقفے تو کچھ اگلے ہی باتیں جو کرتا ہے کہ خان صاحب نموسی رسالت کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب آپ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کارٹون بناتے ہو، ان کو کوئی تکلیف دیتے ہو تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم سے پھر رہا نہیں جاتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم پھر کچھ ہم اپنا کنٹرول نہیں کر پاتے، تو اس کو روکا جائے. یہ مطلب یہ خان صاحب جو ہے ادھر ان کے سامنے جا کے بات کرتا ہے. اس کے علاوہ آگے ایک جملہ دیکھتے ہیں. خان صاحب جب وہ ایک اپنی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور کہتے ہیں اسامہ شہید. اور بھائی دنیا جس کو انٹرنیشنل دہشت گرد مانتی ہے پوری دنیا، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا شہید ہے. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ خان صاحب نے جو ہے نا، یہ کوئی ایسے اچانک منہ سے نہیں نکلا یا بھول کے نکل گیا ہو، ایسا کوئی سین نہیں ہے. خان صاحب نے جان بوجھ کے ایسے بولا تھا، اس کو پتہ ہے اسامہ کون تھا. ایک اور جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا چلوں، ایک آخری جملہ. جب خان صاحب نے کہا تھا اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، کہا تھا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، تو ہم اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے. تو یہ ہے وہ خان صاحب اس لیے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. اچھا ایک جملہ جو کہ خان صاحب کا انتہائی کمال کا جملہ تھا، جس کو ہم نے مس کر دیا، خیر ابھی یاد آیا، اور وہ جملہ تھا جب امریکی اینکر جو پوچھتا ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب کیا آپ ہمیں دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں ان کے خلاف آپریشن کے لیے کیا ہمیں اڈے دیں گے؟ تو خان صاحب کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یقین کرے وہ اس اینکر کا جو ہے نا شکل دیکھنے والی تھی، اس کا بتھا جو ہے نا دیکھنے والا تھا، ایسے ہکا بکا ہو گیا کہ یار یہ کیا، اسے خان صاحب نے یہ کیا کہہ دیا ہے. خیر یہ جملہ مس کرنے لگ گیا تھا میں. تو یہ جملہ جو ہے نا میرے خیال میں بہت ہی بھاری گزرا ہے ان کے اوپر، اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ آج سے پہلے تو صرف ایک فون کال پہ یس 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 کرنے کا آتا نا، ایک فون کال کرتے تو یس، اور یس ہو گیا جناب. اور اس وقت تو انہوں نے جو ہے نا حد ہی کر دی. اچھا ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ باتیں جو ہے میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ باتیں جو ہے نا ہر کسی کو سمجھ نہیں آنے والی. یہ باتیں جو ہے نا جن کے اندر ایک بغض کی بیماری ہے، جو کہ جن کے اندر ایک فرقہ واریت ہے، ان کے اندر جو شدت پسندی کی جو انتہا تک چلے جا چکے ہیں، تو ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آنے والی. یہ باتیں صرف ایک غیرت مند مسلمان کو سمجھ آنی ہے، ایک سچے مسلمان کو سمجھ آنے والی ہیں، کیونکہ یہ میرے اسلام کی باتیں ہیں، یہ میرے ملک کی باتیں ہیں. اچھا میں تو حیران ہوں، ایک اور بات نوٹ کریں یار، یہ جو باتیں ساری جو ہے نا، یہ ساری باتیں ہیں، یہ اقتدار سے آنے سے پہلے کی نہیں ہے. ابھی میں نے اقتدار لینا ہے، میں نے حکومت لینی ہے، اس وقت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب وزیر اعظم بن کے کرتے ہیں. جب حکومت میں آ جاتی ہے تب کرتے ہیں. حالانکہ جب حکومت مل جاتی ہے تب تو انسان بڑا ڈپلومیٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا مفاہمت پسند ہو جاتا ہے، وہ تو میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس طرح کی دبنگ باتیں نہیں کرتا. بھائی چیک کرے یہ کیسا خان صاحب ہے، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی مفاہمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خان صاحب ہمیں پتہ ہے، اللہ آپ کو اور ہمت دے، حوصلہ دے. آپ دشمن کی آنکھوں کا کانٹا ہیں، کانٹا بن چکے ہیں، کسی کو امید نہیں تھی کہ آپ ایسے نکلیں گے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے.
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔